اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج سورۃ زلزال کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا، اس کی تلاوت اور ترجمہ اور کچھ تفسیر اردو اور انگلش دونوں میں۔ سورۃ زلزال جو ہے یہ 99 جو ہے یہ نمبر سورہ ہے 30ویں پارے میں، اور مدنی ہے، مگر کچھ روایات میں ہے کہ جی مکی ہے تو یعنی ہجرت سے کچھ وقت پہلے جو ہے یہ خیال ہے کچھ جو ہے محققین کا۔ اس کا 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہیں، تو اس کی تلاوت میں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ۔ اس کا ترجمہ اردو میں ایسے: جب زمین تھرتھرا دی جائے گی جیسا اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، یعنی زمین اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ زمین کو قوت گویائی عطا کی جائے گی، یا جیسے بھی ہو زمین جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گی، بتائے گی کہ کون لوگ تھے، کنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، کنہوں نے اچھے کام کیے، کیونکہ ہم زمین کے اوپر ہی رہ رہے ہیں نا، تو زمین جو ہے وہ گواہ ہے، کہ مفہوم یہی ہے۔ چلے یہ بعد میں تفسیر میں آئے گا مزید۔ اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ تو جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا، اور وہ جو ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ سورہ زلزال اور اس کے بعد آنے والی سورۃ العادیات، یہ دونوں جوٹے ہیں یا پیئرز ہیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے مضامین اور اسلوب میں مشابہت اور تسلسل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ القاریہ، سورہ التکاثر جو کہ پیئرز ہیں، میں بھی سورہ الزلزال کے مضامین جو ہے میں ربط اور تسلسل ہے۔ ان سب صورتوں میں قیامت سے پہلے آنے والے انذار اور زلزلے کا ذکر اور حال بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ کیسے روز قیامت کے بعد زمین شدید زلزلے سے تھرتھرائے گی، اور زمین اپنی چھپی ہوئی چیزیں باہر پھینک دے گی، جس میں انسانوں کے اعمال جو اس نے اس دنیا پر کیے ظاہر ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اس کی گواہی دے گی اور اپنی خبریں بتائے گی۔ انسان حیران ہوں گے کہ یہ دنیا کو کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ سب اس کے حکم سے ہے، اور یہ اس دن تمام لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے تاکہ اپنا کیا ہوا اور آگے بھیجے ہوئے ذرہ بھر بھلائی یا برائی کے اعمال دیکھ لیں گے۔
حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت جو کچھ اس زمین پر کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی کہ فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ کیا، یعنی زمین گواہی دے گی۔ اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ نہ رہے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو جائے گی اس شدید زلزلہ کی وجہ سے، اور اس نے اندر کے سب خزانے جن میں مردے بھی شامل ہیں وہ سب باہر پھینک دے گی۔ تو بہت شدید جو ہے وہ اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ معلومات بھی ہیں، اللہ کے حکام بھی، اور تنبیہ بھی ہے کہ آخرت میں کیسے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، اور آخرت میں قیامت اور قیامت سے پہلے جو زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اسلام قبول کر لے اس کو پورے قرآن ہر ایک چیز پہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ حق ہے، حق یہی ہے۔ اس لیے بڑے توجہ کے ساتھ اور بڑی فوکس کے ساتھ یہ آیات جو ہیں، خاص طور پہ قرآن مجید کی زیادہ تر آخری جو آیات ہیں وہ زیادہ تر سم اپ ہے یا سمری ہے جو پہلی جو ہے وہ صورتوں میں کہا گیا ہے، یا یہ زلزلہ، قیامت کے واقعات اور آخرت کے واقعات اور کیسے حساب کتاب ہوگا، تو یہ سب ان کے متعلق زیادہ ہیں۔ تو اس میں بھی زلزال جو زلزلہ ہے اور اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو زمین جو ہے وہی گواہی دے گی ہم سب کی کہ ہم نے اس زمین کے اوپر کیا کیا عمال کیا۔ آج کل کی ٹیکنالوجی میں تو یہ سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چپس جو ہے وہ یہی سینڈ پارٹیکلز اور اسی سے ہی ہے، تو ان میں سب ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آج سے بہت پہلے، 100 سال پہلے، 50 سال پہلے تو شاید یہ تصور کرنا مشکل ہو، مگر یہ دیکھیں جیسے جیسے دنیا علم میں اور ٹیکنالوجی میں، سائنس میں بڑھتی جاتی ہے، قرآن مجید کی سمجھ میں بھی جو ہے نا اس میں مدد مل رہی ہے اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے ذرات جو ہیں وہ ہمارے قدم جہاں چلیں گے، کدھر چلیں گے، کیا کہا، آواز ریکارڈ ہو جائے گی، اعمال، شاید فوٹوگرافی بھی اس میں ہوگی، کیا نام ہے، یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی اس میں۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس میں خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ آپ کی گواہ بن جائے گی۔ اور اس سے باقی آیات میں یہ بھی ہے اس کے علاوہ کہ آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی زبان، آپ کے آنکھیں، سب چیزیں جو ہے نا آپ کے گواہی دیں گی۔ جو اچھے کام کیے ہیں وہ بالکل ویسے ہی آئیں گے کہ آپ نے اچھے کام کیے ہیں، مگر جو برے کام ہیں وہ بھی آئیں گے، ذرا برابر اس میں نہ ہوگی کمی، نہ ہوگی کمی بیشی۔ تو ویسے ہی وہ جو ہے نا بیان کریں گے، ہمارے جو اعضاء ہیں وہ گواہی دیں گے، تو اور زمین گواہی دے گی، شاید اور بھی زمین آسمان کے اندر جو ہیں وہ بھی شاید اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے نظام ہے وہی جانتا ہے، اور منکر نکیر بھی ہیں، اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ یہ سب قرآن مجید میں ہے، یہ سب چیزیں کوئی افسانے نہیں ہے، کوئی تاریخی واقعات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور ان کو یعنی سب مسلمانوں نے ایسے ہی سمجھا ہے۔ معمولی کہیں کوئی حدیث میں کچھ تفصیل میں کچھ اختلاف معمولی ہو سکتا ہے، مگر بیسیکلی کہیں بھی کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تمام محققین، تمام مسلمین جو ہوئے ہیں، جو صحابہ کرام سے جو منتقل ہوئے ہمارے یہ جو واقعات ہیں، یہ سب وہی چیز بتا رہے ہیں، اور یہ سادہ سا ہے ترجمہ بھی قرآن پاک کی آیات کا، عربی سے جو ہے نا کسی بھی زبان میں۔ تو اس لیے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے جو سینوں میں ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، سینوں میں جو انٹینشنز ہیں
آتی ہیں جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. ہمارے جسم کے اندر، ہمارے باہر، جو پہلے کیا جو بعد میں کریں گے وہ بھی معلوم ہے. تو اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کتنی ہے اللہ ہی جانتا ہے، کہ موت سے پہلے پہلے ہم توبہ کر لیں اپنے گناہوں کی اور سیدھے راستے پہ آ جائیں. جو کوئی انسان پرفیکٹ نہیں. کوئی انسان، سب سے بیوقوف وہی انسان ہوگا جو کہے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں کس چیز کی توبہ کروں. میرے سب سے ناپسندیدہ بات اللہ تعالیٰ کو یہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ایسا سوچتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے پہلے گناہ کیے. کہ گناہ کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو جسٹیفائی کرتے رہنا اور کہنا کہ جی میں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ بھی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معافی کیسی؟ سب تولے جائیں گے، سب وزن ہوگا، ایک ایک چیز بتائی جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت اپنی جگہ، مگر اس کو یہ سمجھ لینا کہ وہ یہ معافی ہو جائے گی، ایسے اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اندھا بہرا برابر نہیں ہوگا، جو دیکھ سکتا ہے اور جو سن سکتا ہے. مطلب یہ اس کا اندھا وہ جس نے قرآن پاک سامنے آیا، قرآن پاک کو آپ کے احکام کا پتہ چلا، تو پھر بھی دیکھ کے پڑھ کے پھر بھی وہ نہ سمجھا. کان وہ جو ہے بہرے کو کہا، مطلب جو سنتا بھی تھا اللہ کے احکام مگر سننے کے باوجود بھی اس نے نہ مانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اندھا بہرا اور جو دکھائی جس کو دیتا ہے، یہ مثال دی ہے، دکھائی دیتا ہے مطلب ہے کہ جو پڑھ سکتا ہے، جو سن سکتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو غور کر سکتا ہے. تو یہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ کئی دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے ہٹ کے قانون اللہ تعالیٰ کے باہر، وہ جس کو چاہے گا کوئی ایسی انسان سے ہو جائے نیکیاں جن کا وزن بے حد بہت بڑا ہو، تو وہ اس پہ وہ معاف کرے گا. مگر بغیر اس کے کہیں کہ جی جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی ہوگا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ایسے ہے: When the earth is shaken with her violent shaking، یہ پہلی آیت. دوسری آیت: And the earth brings forth her burdens. Number 3. And man says, what has happened to her? Number 4. On that day she will tell her news. پانچویں آیت: Because your Lord had inspired her. ہر کا مطلب یہاں ارتھ ہے. چھٹی آیت: On that day man shall come forth in sundry bodies that may be shown their works. 7. So he who has done an atom's weight of good shall see it. 8ਵੀਂ آیت: And he who has done an atom's weight of evil shall see it. تو اس کے ساتھ ہی اس کا اردو اور انگلش ترجمہ اور کچھ میں نے تفسیر جو ہے وہ بتا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ سب سے اہم جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے، میری اولاد کو، میرے عزیز اقربا کو، آپ صاحبان کو، آپ کے عزیز اقربا اور آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد آپ کا صدقہ جاریہ ہے. اس لیے آپ کو بڑا فوکس کرنا ہے کہ آپ کی اولاد سیدھے راستے پہ ہو. اگر کہیں کمی بیشی آپ کو معلوم ہوتی ہے تو آپ کا یہ فرض ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا، ان کو بتانا. اس میں ہر بڑے بڑے احکام، کم از کم بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کر دے گا. یہ بھی قرآن میں بڑے گناہوں سے بچو. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بڑے گناہ کیا ہے. وہ 7، 8، 10 بڑے گناہ جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اور ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے بچو. جو ہو چکا اس کی معافی مانگو، تلافی کرو جہاں تلافی کرنی ہے. حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتے، اس کی تلافی کرنی پڑے گی. جس کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرنا ہوگا آپ کو، فائنینشیل ہے یا کسی کی بے عزتی کی، کسی کے ساتھ کوئی بھی غیبت، بہتان، شہرت، اس کو نقصان پہنچایا یا اس کی مالی کوئی
اس کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ حل کرنے ہی ہوں گے. اس لیے اس میں بالکل دیر نہیں کرے، ایک دن کی دیر نہیں کرے. خدا کے لیے زندگی کا پتہ نہیں کہ آج ہے تو کل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے ڈونٹ ویٹ فار ٹمورو، ڈونٹ ویٹ فار ٹمورو، ڈو اٹ ٹوڈے، ڈو اٹ ٹوڈے. اللہ حافظ، مع السلامہ.